ناظرین السلام علیکم. ہم سورہ الاعراف کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب پروفیسر محمد شریف اصلاحی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے. گزشتہ پروگرام میں ہم اہل جنت کا اور اہل اعراف کا ذکر کر رہے تھے. اہل جنت کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات قرآن مجید میں ارشاد ہوئی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینے میں جو بھی قدورت ہوگی وہ ہم نکال دیں گے. تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اہل جنت کی صفت ہے کہ ان کے دل میں قدورت نہ ہو، اور وہ لوگ جو جنت میں پہنچ جائیں گے اور پھر بھی تھوڑی سی قدورت ان کے دل میں ہو تو وہ وہاں جا کے نکال لی جائے گی. ایک بات میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ اگر جنت کا تھوڑا سا مزہ اس دنیا میں لینا ہو تو ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ دل میں اگر کسی کے بارے میں کچھ قدورت ہے اور کینہ ہے تو اس کو ذرا نکال دیں. میں نے ایک تجربہ کیا اور کچھ عرصے تک کرتا رہا. میں آپ سے سچ کہتا ہوں مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا. جن لوگوں سے کہیں کہیں مجھے کبھی کبھی نقصان پہنچا تو میں ایسا کیا کرتا تھا کہ بیت اللہ شریف کے سامنے جاتے ہوئے یا روضہ اقدس میں جاتے ہوئے سب سے پہلے ان کے لیے دعا مانگ لیتا تھا کہ اللہ میں نے ان کو معاف کیا تو بھی معاف کر دے. اس سے اب ان کو کچھ نقصان ہو اس سے تو مجھے کچھ فائدہ ہونے کا نہیں تھا، لیکن ایسا کہنے سے میں نے یہ دیکھا کہ مجھے بہت فائدہ پہنچا. غالباً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بہت جوش میں آئی کہ یہ ایک فانی بے قیمت بندہ جب یہ معاف کیے چلا جا رہا ہے اور اپنے سے پہلے ان لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے جنہوں نے سچ مچ اس پہ زیادتی کی ہے تو اس کی گناہ تو پہلے معاف کرو نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی جو مغفرت اور رحمت کی شان ہے بہت جوش میں آتی ہے اگر انسان اپنے دل سے اگر قدورت اور کینہ نکال دے اور ان لوگوں کے لیے دعا مانگے جن کے لیے دل میں ذرا سی پرخاش ہے، کچھ غصہ ہے اور جنہوں نے سچ مچ زیادتی کی ہے. تو یہ اہل جنت کی ایک صفت بیان کی گئی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ان کے دل میں کچھ اگر قدورت اور کینہ اور کسی کے بارے میں کوئی پرخاش ہوگی وہ سب ہم نکال لیں گے، اس لیے کہ جنت قدورت اور کینے کی جگہ نہیں ہے. اور آگے فرمایا وقالوا، اور اہل جنت یوں کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا بہت شکر ہے، اس کی تعریف ہے جس نے ہمیں ہدانا لہذا اس جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اگر ہمیں اللہ یہ ہدایت نہ عطا فرماتا تو از خود ہم اپنے تئیں اپنی کوشش سے، اپنی سوچ سمجھ سے، اپنے اعمال سے ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. اچھا جی، اس نے ہدایت کیسے عطا فرما دی؟ کیا طریقہ اختیار کیا؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بات یہ ہوئی کہ ہمارے پروردگار کے رسول حق کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ لے کر آ گئے تھے. اب جن جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کر لیا، حق کا راستہ، اللہ کا پیغام، اللہ کی تعلیمات، اللہ کی آیات، جن لوگوں نے اس کو سمجھا، اس کو جانا، اس میں عمریں کھپائیں اور اس کو صحیح طور پہ مانا، کنوکشن حاصل ہو گیا اور پھر اس کے مطابق عمل ہو گیا. اس لیے کہ جاننے کے بعد ماننا ہوتا ہے اور ماننے کے درجے ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے. بھائی علم الیقین تو یہ کسی نے بتا دیا ہم نے مان لیا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ آگ جلاتی ہے تو اچھا صاحب سن لیا کہ ہاں آگ جلاتی ہے، یقین ہو گیا کہ ہاں آگ جلاتی ہے، خطرناک چیز ہے اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، یہ علم الیقین ہے. ایک یہ کہ کسی شخص کو نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ آگ سے جل گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور دیکھا کہ بیچارہ تڑپ رہا ہے اس درد سے،
آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آگ یوں جلاتی ہے، بیچارہ تڑپ رہا ہے، یہ عین الیقین ہو گیا۔ اور تیسرا درجہ حق الیقین کا یہ ہے کہ اپنا ہی ہاتھ جل گیا، اب پتہ چلا کہ آگ یوں جلاتی ہے، یہ حق الیقین ہے۔ یقین کے بھی درجے ہوتے ہیں، تو جب یہ یقین کا آخری درجہ ہو جائے تو وہ از خود عمل میں ڈھل جاتا ہے، انسان عمل کیے بغیر پھر رہ نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہدایت اللہ نے بھیج دی، اس ہدایت کو رسول لے آئے آسمانی وحی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، اس کو ہم نے سمجھا، جانا اور مانا، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے درجے میں، اور پھر اس پہ عمل کیا، تو یہ سبب بن گیا ہماری نجات کا، ہماری اس وقت جنت میں آ جانے کا۔ وَنُودُوا، اور ان کو یوں پکار کے کہا جائے گا، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ میاں یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ تمہیں اس لیے عطا کی گئی ہے کہ تم نے اس ہدایت کے مطابق عمل کر لیا تھا، تم نے اس ہدایت کو سمجھا، جانا، مانا اور اس پہ تم نے عمل کر لیا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کے یوں کہیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بھائی ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ دیکھ لیا، سچا نکلا وہ وعدہ۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اور پروردگار نے جو وعدہ تم سے کیا تھا کہ جہنم میں یوں ہوگا، کیا وہ سچا نکلا؟ قالوا، دوزخ والے کہیں گے نعم، ہاں، مطلب جس طرح سے کہا گیا تھا قرآن میں کہ یوں ٹھکائی ہوگی، ویسی سچ مچ ٹھکائی ہو رہی ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ان دونوں کے درمیان ایک پکارنے والا، ندا دینے والا یوں اذان کہے گا، یہ اعلان کرے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی ظلم کر کر کے گزاری ان پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گئے۔ وہ لوگ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو کہ لوگوں کے اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وہ یبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے، لوگوں کو چاہتے تھے کہ وہ ٹیڑھے راستے پہ چلیں۔ وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت کا یہ لوگ انکار کرنے والے تھے۔ اچھا جناب، اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات آتی ہے، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، کہ اصحاب النار جو ہے اصحاب الجنہ کو پکار کے یوں کہتے ہیں، ان افیدوا علینا من الماء، کہ میاں کچھ ہم تھوڑا سا پانی بھجوا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس چیز میں سے جو اللہ نے تمہیں بطور رزق عطا کیا کچھ تھوڑا سا وہ دے دو، عیش اڑا رہے ہو، طرح طرح کے پھل میوے کھا رہے ہو، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ قالوا، اہل جنت یوں جواب دیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ کھانے پینے کی چیزیں دونوں کی دونوں اللہ کافروں پہ اس دنیا میں آخرت میں حرام قرار دے دی ہیں۔ الذین، وہ جنہوں نے کہ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جو اللہ کے دین کو ایک مذاق اور کھیل سمجھا ہوا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، فالیوم ننساہم، آج ہم انہیں بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح وہ آج کے دن کو انہوں نے بھلائے رکھا تھا، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری ان آیات سے انکار کیا کرتے تھے۔ یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو جنت کے لوگ دوزخ والوں سے بات کر لیں گے، یہ جنت کے لوگ اصحاب اعراف سے بات کر لیں گے، اب جنت تو کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہوگی، جہنم بھی کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہوگی کہ یہاں سے سر اٹھایا دیوار سے ادھر بات کر لی، ایسا تو نہیں، یہ تو الگ الگ دنیایں ہوں گی، بلکہ کہنا چاہیے کہ الگ الگ کائناتیں ہوں گی۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں طبیعی نظام، مرنے کے بعد دوزخ اور جنت کا نظام ہمارے یہاں کے اس وقت کے طبیعی نظام سے، فزیکل سسٹم سے بالکل مختلف ہوگا۔ غالباً یہ فاصلوں کی قید اس طرح جیسا کہ ہمارے ہاں ہے، شاید وہاں نہیں ہوگی۔ اسپیس اینڈ ٹائم کا
جو تصور اس وقت ہے یا اسپیشو ٹیمپورل آرڈر جو اس وقت کائنات میں پایا جاتا ہے، غالباً یہ آرڈر وہاں نہیں چلے گا. وہاں کا ورلڈ آرڈر جو ہے، اسپیشو ٹیمپورل آرڈر جو ہے، وہ بالکل نیو ورلڈ آرڈر ہوگا، اور اس وقت وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی بھی ایک دنیا ہوتی ہے، اس کا بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہوتا ہے. اس کو اگر سمجھایا جائے کہ میاں ماں کے پیٹ سے جب باہر نکلو گے تو اس دنیا سے بہت بڑی دنیا تمہیں نظر آئے گی. اب اس کے لیے ساری دنیا ماں کا پیٹ ہے، یہی اس کی زمین ہے، یہی اس کا آسمان ہے. لیکن جب فی الواقع باہر آتا ہے تو بہت بڑی دنیا اور کائنات اس کو نظر آتی ہے. لیکن یہ کائنات پھر ہمارے لیے ماں کا پیٹ ہے. اور اب ہم جب اس سے بڑی ایک کائنات میں جائیں گے تو اس سے اتنی بڑی کائنات ہے، اس کا اسپیشو ٹیمپورل آرڈر اتنا مختلف ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. میں موضوع جناب اصلاحی صاحب کی طرف منتقل کرتا ہوں، اس لیے کہ آگے قصہ آ رہا ہے انبیاء کا، اور خاص طور پہ پھر یہ آیت ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فقال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں. تو یہ سارا سیدنا نوح علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ میں جناب اصلاحی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ پیش فرمائیں. ڈاکٹر صاحب، سورہ اعراف کا مرکزی مضمون دعوت رسالت ہے، اور مقصود مخاطبین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کرنا ہے. اہل مکہ کو یہ دعوت دیتے دیتے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنی مخالفانہ ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم تھے. اس لیے اب اس دعوت میں تنبیہ اور ڈراوے کا پہلو زیادہ نمایاں ہے. اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو روش انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کی ہوئی ہے، ان سے پہلی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں یہی روش اختیار کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی. لہٰذا اگر تم نے اپنی اسی روش کو اپنائے رکھا تو تمہارا انجام بھی تباہی و بربادی ہے. پھر اس کے بعد اسی صورت میں مختلف، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے.